دوسرا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ مال دیے کہ آپ وہاں سے کچھ مال لے آئے، جتنا ہو جائے مزدوری آپ کو بھرپور ملے گا اور کچھ منافع میں رکھ لوں گی۔ وہ اصل میں اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو، وہ کچھ دیکھنا چاہتے تھے، بہت کچھ سنا، اب مزید دیکھنا چاہتے تھے۔ میسرہ ایک غلام تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ میسرہ جو کچھ تم دیکھو آ کر مجھے بتا دینا کیا دیکھا ہے۔ یہ سفر 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، گئے کچھ مال خریدا، واپس لے آئے، اور وہاں نہ یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا پتہ چلا نہ عیسائیوں کو پتہ چلا۔ خاموشی سے یہ سفر تجارت کا ہوا، پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ میسرہ نے راستے میں کیا کچھ دیکھا، ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو سنایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ کہا میں نے سنا تھا راہبوں سے ایک بچے کے متعلق، پھر جوان ہو گئے اسی مکے میں، اسی کے میں منتظر سے لگتا ہے یہ بچہ وہی ہے۔ اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ میں تو ایک یتیم بچہ ہوں اور بظاہر میرے پاس کیا ہے، انکار کرتا ہوں تو بھی حیران، اقرار کرتا ہوں تو بھی حیران۔ اللہ کو یہ شادی، یہ نکاح منظور تھا۔ بات ہو گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اس سفر شام سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال۔ ہائے بدبختوں نے کیسے الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہے اور یہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ اور پھر دیکھ لیجئے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باقیرہ کی حیثیت سے نہیں آئی، یا تو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ اور بیوہ مطلقہ ہمیشہ جس مرد سے اس کی شادی ہوتی ہے وہ مرد سے عمر میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آئے، کیوں آئے؟ اب یہ کیوں کا جواب بھی بہت لمبی چوڑی ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے یہ 11 ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں نہیں تھے، بلکہ 11 مدرسے تھے عورتوں کے۔ یہاں سے لوگوں نے دین سیکھا، خواتین نے دین حاصل کیا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ آ کر کبھی سلمہ سے پوچھتے، کبھی زینب سے پوچھتے، کبھی حفصہ سے پوچھتے، کبھی وہ آ کر حضرت زینب بنت جہش سے پوچھتے، کبھی ام حبیبہ سے پوچھتے، کبھی حضرت بی بی صفیہ سے پوچھتے۔ یہ سب کے سب عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، اور انہی سے پھر عورتوں میں دین پھیلا۔ اللہ نے خواتین میں جو دین پھیلانا تھا انہی کے ذریعے پھیلا۔